کہ جب ہم وضو شروع کریں تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو سے اللہ کا نام نہیں لیا، وضو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہیں پڑھا، فرمایا اس شخص کا وضو نہیں ہے۔ وضو نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وضو مکمل نہیں ہے، جو وضو سے برکات حاصل ہونی ہے، جو وضو سے نورانیت ملنی ہے، فرمایا بغیر اللہ کے نام لیے ہوئے وضو شروع کرے گا تو وضو کی برکات اسے نصیب نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ اذا توضأت، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ فَإِنْ حَفَظَتْكَ لَا تَبْرَحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوء، جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی نیکیاں لکھنے والے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کہ جب تک آدمی باوضو رہے گا اس وضو میں جس کے شروع سے پہلے اپنا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا ہے، بسم اللہ الحمدللہ پڑھا، تو جب تک اس وضو کے ساتھ وہ رہے گا تو فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو ہم جب بھی وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق دو حدیثیں آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ توضا فافرغ علی یدیہ ثلاثا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا، ثم تمضمض واستنشر، پھر فرمایا کلی کی اور ناک جھاڑا، ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا، ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 دفعہ دھویا، ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو 3 دفعہ کوہنی سمیت دھویا، ثم مسح براسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو دھویا 3 دفعہ، ثم اليسرى ثلاثا، پھر اپنے بائیں پاؤں کو دھویا 3 دفعہ، ثم قال، پھر فرمایا حضرت عثمان نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا نحو وضوء ھذا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، حضور کا وضو ایسے تھا جیسے میرا وضو ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا من توضا وضوء ھذا، جس نے ایسا وضو کیا جیسا کہ میں نے وضو کیا، ثم یصلی رکعتین، پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت پڑھ لی، لا یحدث نفسہ فیہما بشیء، ان 2 رکعتوں کے اندر اس نے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچی، یعنی نماز میں کوئی اور خیال نہ لایا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ جس نے اس طریقے سے وضو کیا، وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھا، پھر اس انداز سے جیسا کہ حضرت عثمان نے بتایا اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو نفل پڑھ لی، تو اس کے صلہ میں اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری روایت جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان ابی حیۃ قال رأیت علیا، حضرت ابو حیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا توضا، کہ انہوں نے وضو فرمایا، کس طرح، فغسل کفیہ حتی انقاہما، کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے، ثم مضمض ثلاثا، پھر 3 بار کلی کی، واستنشق ثلاثا، پھر 3 بار ناک جھاڑا، وغسل وجهه ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، وذراعیہ ثلاثا، پھر اپنے بازوؤں کو 3 بار دھویا، ومسح براسہ مرۃ، اور اپنے سر کا 1 بار مسح کیا،
ثم غسل قدمیہ الی الکعبین، پھر اپنے دونوں قدم اپنے ٹخنوں سمیت دھوئے، ثم قاما، پھر کھڑے ہوئے، فاخذ فضل طہورہ فشربہ، جو بچا ہوا پانی تھا وضو کا اس کو پی لیا، وهو قائم، اور وہ کھڑے تھے اسی حالت میں، یعنی کھڑے ہو کر پانی پیا، ثم قال، پھر فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے وضو کر کے بتایا جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح وضو کر کے بتایا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ جو ہم نے سورۃ المائدہ کے اندر قرآن کی آیت وضو کے متعلق پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوو۔ تو ان حدیثوں کو اور آیت کو سامنے رکھیں، وضو کی ترتیب کیا بتائی جا رہی ہے کہ پہلے ہمارا ہاتھ ہے، پھر چہرہ ہے، پھر باقی اعضاء ہیں، اور آخر میں کیا ہے بھائی، پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ یہ آیت اور حدیث پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اہل تشریع لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا وضو کہاں سے شروع کرتے ہیں، پاؤں سے شروع کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت کی ترتیب کو دیکھیں تو کہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہمارا چہرے سے وضو شروع ہو رہا ہے۔ احادیث مبارکہ کو دیکھیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کو مسلک اہل تشیع مانتے ہیں، انہوں نے بھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتایا کہ پہلے چہرہ ہے، پاؤں آخر کے اندر ہے، کہ ہمارا وضو الحمدللہ اس طرح ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ صحابہ کرام باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر وضو کے اندر 4 چیزیں تو میرے بھائیوں فرض ہیں، ایک اپنا چہرہ دھونا، اور دوسرے نمبر پہ اپنے بازوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 اعضاء یہ تو فرض ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو سنت میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ مستحب کے اندر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ نے حدیثیں سنی، 2 حدیثیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر عضو کو، وضو والے ہر عضو کو 3 بار دھو رہے ہیں، کہ آپ نے 3 دفعہ دھویا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دفعہ بھی ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دفعہ بھی ثابت ہے، زیادہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کو بوجہ مجبوری پانی توڑا ہے، کبھی پانی توڑا ہے تو اس کے ساتھ اس نے وضو کرنا ہے، اگر وہ 1 دفعہ ان وضو والے اعضاء کو دھوے گا تو اس کا وضو تب بھی ہو جائے گا۔ اب حدیثیں سنیں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن لم یزد علی ھذا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ایک مرتبہ، یعنی وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ دھویا، اس سے زیادہ نہیں دھویا۔ تو ایک حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 دفعہ دھویا، اس سے زیادہ نہیں دھویا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا وقت ہو جب پانی زیادہ میسر نہ ہو، اتنا تھوڑی مقدار میں ہو جس سے فرض پورا ہو جائے تاکہ وضو ہو جائے اور نماز ہو جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دفعہ وضو کر کے دکھلایا۔ ایک حدیث میں 1 دفعہ کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے فرما رہے ہیں کہ 3 دفعہ۔ ثم قال هكذا الوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وضو ہے، فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم، جس نے 3 دفعہ سے زیادہ وضو والے اعضاء کو دھویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے برائی کی، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اس نے برائی کی، زیادتی کی اور ظلم کیا، کہ 1 دفعہ دہرا ہے، 2 دفعہ دہرا ہے، 3 دفعہ، سنت پوری ہو چکی ہے، اس سے زیادہ اپنے وضو والے اعضاء کو نہیں دھونا۔
اب آپ کہیں کہ بھئی اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ہے نا راحت حاصل کرنے کے لیے یا کسی جو ہے نا دریا کے کنارے پر یا کسی نہر کے کنارے پر بیٹھ کے وضو کر رہا ہو، وہ تو 3 دفعہ زیادہ دھو لے، کون سا پانی ضائع کر رہا ہے؟ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہیں، بلکہ یہاں پر حدیث بھی موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ فضول ضائع کرنے کو، جو پانی سے وضو کر رہے ہیں بار بار، آپ نے فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی اسراف ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو جاری نہر پر بیٹھ کر بھی، جاری دریا پر بیٹھ کر کے 3 دفعہ سے زیادہ وضو کرے گا تو فرمایا یہ اسراف میں شامل ہوگا۔ وضو کے اندر جو طریقہ سنت ہے، ہم وضو کر لیں، اس کے بعد بے شک اپنا عمل جو ہے نا اپنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہم زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن جب وضو کر رہے ہوں تو ہم اپنے ہر عضو کو 3 دفعہ دھوئیں اور 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئیں، وگرنہ پھر پانی ضائع ہوگا اور یہ گناہ ہوگا اور ظلم اور زیادتی ہوگی۔ پھر اس کے اندر جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو کرنے کے اندر ہم نے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھویا اور 3 دفعہ ہم نے کلی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کتنی دفعہ کیا؟ حدیث آپ نے سن لی 1 دفعہ کیا، لیکن کتنے سر کا مسح کیا؟ ایک حدیث میں صرف اتنا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، پورے سر کا مسح کیا ہے، چوتھائی سر کا مسح کیا، اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا۔ حدیث سنیں گے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا فمسح علی ناصیتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی پیشانی کے بالوں پر مسح کیا۔ یہ ہماری پیشانی کے بال ہیں، یہ چوتھائی حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح اگلی حدیث بھی سننے پھر بات کرتا ہوں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا وعلیہ عمامۃ قطریۃ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر عمامہ پگڑی مبارک تھی اور قطری کپڑے کی تھی، فادخل یدہ من تحت العمامہ فمسح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی کے نیچے سے اپنا ہاتھ داخل کیا، یعنی پگڑی کو اوپر کیا، آپ نے پگڑی کے نیچے سے اپنا ہاتھ داخل کیا اور فرمایا کہ آپ نے اپنے سر مبارک کے اگلے حصے، مقدمہ راسی، اپنے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا، فلم ينقض العمامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی کو کھولا نہیں، یعنی مکمل طور پہ اتار کے پورے سر کا مسح نہیں کیا۔ اب بات کو سمجھیں گے کہ اگر کوئی آدمی، کیونکہ سر کا مسح کرنا فرض ہے نا، وہ آیت کے اندر ہے، اگر کوئی آدمی صرف چوتھائی سر کا مسح کر لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو سنت عمل ہے وہ پورے سر کا مسح کرنا ہے، سنت عمل پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور اسی طرح کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، کانوں کے پچھلے حصے کا بھی مسح کرنا ہے، کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ ہاں، ہم جو گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، یہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ میں آپ کے سامنے بلکہ حدیثیں پیش کر دوں، پھر اس کی وضاحت کرنا میرے لیے مناسب رہے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ واذنیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا بھی مسح کیا اور اپنے کانوں کا بھی مسح کیا، باطنہما بالسباحتین، اپنے کانوں کے اندر کا مسح کیا سباحتین، بڑی دونوں انگلیوں سے، وظاہرہما بابہامہ، اپنے کانوں کے باہر والے حصے کا مسح کیا اپنے انگوٹھے سے، ٹھیک ہے نا، اندر کا مسح کیا انگلی سے اور باہر کا مسح کس سے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے سے مسح کیا۔ اب گردن کے مسح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضا ومسح یدیہ علی عنقہ امن من الغل یوم القیامہ، جس شخص نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا، وہ قیامت کے دن کے طوق سے محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن کا طوق بڑا سزا کے طور پہ ہوگا، جس نے اپنی گردن کا مسح کیا وہ قیامت کے دن کے طوق سے محفوظ رہے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ میں آپ کو پورے مسح کا طریقہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے کر کے بتاتا ہوں کہ ہم نے سر کا بھی مسح کرنا ہے، ہم نے کانوں کے اندر کے حصے کا مسح کرنا ہے، باہر کے حصے کا مسح کرنا ہے اور گردن کا بھی مسح کرنا ہے۔ ذرا غور سے بیٹھیں گے، ہم نے اس کا طریقہ کا اختیار کرنا ہے۔ یہ ہاتھ کا اگلا حصہ بھی ہمارے مسح میں استعمال ہو، ہمارے ہاتھ کا پچھلا حصہ بھی ہمارے مسح میں استعمال ہو، کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا نا اپنے مسح کے اندر۔ ہم نے آخری 3 انگلیوں کو ملا لینا ہے، ذرا غور سیدھا دیکھیں گے، آخری 3 انگلیاں آپس میں ملا لیں اور یہ پیشانی پر رکھیں،
اس طرح پیشانی پر رکھ کر اسی طرح یہ 3 انگلیاں بالکل ہماری پیچھے گردن تک چلی جائیں. جب پیچھے سے واپس لے کر آئیں تو پھر یہ 3 انگلیاں کھول دیں, پورا ہاتھ کھول دیں, پھر اس طرح واپس لے کر آئیں. کیونکہ پہلے یہ 3 انگلیوں کا یہ والا حصہ استعمال ہوا, جب ہم واپس لے کر آئے تو ہماری پوری ہتھیلی استعمال ہوگی. اب یہ انگلی بچ گئی اور یہ انگوٹھا بچ گیا ہے. انگلی ہم نے اپنے کان کے اندر والے حصے میں مکمل طور پہ, اور ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اپنے کانوں کے سوراخوں میں ڈال کر مسا کرتے, کانوں کے سوراخوں میں, تو مکمل طور پہ اندر کا مسا کریں, اور پھر انگوٹھے سے ہمارے کان کا جو باہر والا حصہ ہے اس کا مسا ہو جائے گا. اب دیکھیں ہمارے ہاتھ کا اگلا حصہ استعمال ہو گیا ہمارے مسے کے اندر. اب پچھلا حصہ ہے تو ہم اپنی گردن کا جو حصہ ہے نا, وہ ہم اپنی گردن کا حصہ ہاتھ کے الٹے حصے سے مسا کر لیں. لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, کو مسنا یوں کرتے ہیں, یہ اس کا مسا نہیں ہے, گدی کہتے ہیں اس کو, جس کا لفظ حدیث کے اندر ہے وہ اس حصے کا ہے. ہماری گردن میں یہ والا حصہ گدی اس کو کہا جاتا ہے. گدی کے مسا کرنے کا حکم ہے تو ہم نے یہاں پر مسا کرنا ہے. اگر ہم اضافہ کریں گے تو اس کو علماء نے لکھا ہے پھر یہ بدعت میں شامل ہو جائے گا. جیسے آپ نے وہ حدیث سنی نا کہ جس نے 3 دفعہ سے زیادہ اس نے اپنے وضو والے آزاد ہوئے تو اس نے کیا کیا, ظلم کیا, اس نے زیادتی کی, اس نے برائی کی. مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ رسول ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, ہم اس سے اضافہ نہ کریں, نہ کمی کریں نہ اس سے اضافہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیا تو ہم اپنی گردن کے پچھلے حصے کا مسح کریں. یہ والا حصہ ہماری جو ہے نا گردن کے یا مسے کے اندر شامل نہیں ہوگا. ہاں ویسے ہم دھونا چاہیں تو وضو کرنے کے بعد اس کو ہم گیلا کر سکتے ہیں, گرمی کا موسم ہو, لیکن وضو کے درمیان وضو کرتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف لے کر نہ آئیں. اور اس کے علاوہ جب ہم وضو کر لیں تو وضو کرنے کے بعد ہم نے کون سی دعا پڑھنی, میں نے پچھلے دن عرض کی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑھ لے گا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اب اس کی مرضی ہے جس دروازے چاہے داخل ہو جائے. یہ میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتا دیا.